ناظرین، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہما ہر موقع پر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤذن خاص تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہما کو بیت اللہ شریف کی چھت پر چڑھ کر آذان دینے کا حکم فرمایا۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہما کعبہ کی چھت پر چڑھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ جب میں زمین پر ہوتا ہوں تو کعبہ کی طرف منہ کر کے آذان دیتا ہوں، اب کعبہ کی چھت پر ہوں تو میں کس طرف منہ کروں؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، میری طرف دیکھ کر آذان دو۔ بیت اللہ شریف کی چھت پر آذان دینا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہما کی معراج تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہما جو کہ خادم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کے حجرہ مبارک کے سامنے بیٹھے روتے رہتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہما نے اذان دینا بھی چھوڑ دی تھی۔ جس وقت حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا، اس کے کچھ دیر بعد نماز کا وقت ہوا اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے آپ کو اذان دینے کا کہا تو آپ نے کہا، میں اب خود میں یہ ہمت نہیں پاتا کہ جب اذان میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لوں اور انہیں سامنے نہ پاؤں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 22 سال کا تعلق تھا۔ یہ تعلق اخوت اور بھائی چارے کا تھا۔ اسی وجہ سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اذان دینا ترک کر دی تھی۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما غمگین رہنے لگے اور ہم وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرتے رہتے، اور جب کہیں نظر نہ آتے تو بے اختیار رونے لگتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت رسول خدا کے سچے عاشق اور فدائی تھے۔ دربار نبوی سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مؤذن اسلام اور خازن خادم سرکار کا شرف حاصل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدر و منزلت کا اندازہ ان احادیث مبارکہ سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ ایک مرتبہ سرور دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی پہلے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، مجھ سے بھی پہلے۔ میں جس ناقہ پر سوار ہوں گا اس کی مہار حضرت بلال کے ہاتھ ہوگی، اسی طرح وہ مجھ سے بھی پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے عاشق صادق کی! اور ناظرین، اس وقت ان کی عظمت کا کیا عالم ہوگا جب یہ عاشق نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناقہ کی مہار تھامے جنت کی معطر فضاؤں میں داخل ہو رہا ہوگا۔ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں معراج کی رات جنت میں داخل ہوا تو اپنے آگے قدموں کی آہٹ سنی۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا، یہ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا، بلال ہے۔ آپ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے فرائض بجا لاتے رہتے۔ پیکر محبت و وفا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہما غزوات و امن اور سفر و خزر میں ہر وقت ایک خادم، محافظ اور جانثار کے طور پر جناب سید الابرار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ رہتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قربت کا ایک اور مقصد یہ تھا کہ فرائض کی ذمہ داری اور ادائیگی کے ساتھ ساتھ ہم وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دید بھی ہوتی رہتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں قلبی راحت اور سکون بھی ملتا رہتا۔ دربار نبوت میں جب بھی کوئی حضور سے ملاقات کے لیے حاضر ہوتا تو پہلے پاسبان رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ملنا پڑتا۔ خادم رسول خدا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شب و روز حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کی خدمت اور اطاعت میں گزرتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں طویل عرصہ گزارا اور حضور علیہ السلام کی خدمت کے علاوہ کوئی سرگرمی انجام نہ دی۔
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدھر تشریف لے جاتے آپ بھی ساتھ ساتھ چلتے رہتے، اور جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لے جاتے تو آپ باہر بیٹھ جاتے۔ انتظار کے لمحات طویل ہو جاتے یا مختصر، حضرت بلال وہیں تشریف رکھتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو شروع سے ہی شمشیر زنی کا شوق نہ تھا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بہت کوشش کی کہ آپ کو تلوار چلانی سکھا لیں، مگر آپ تلوار چلانا نہ سیکھ سکے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہما شمشیر زنی نہیں کر سکیں گے، اس لیے غزوہ بدر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدین کے لشکر کا انتظام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سپرد کر دیا۔ غزوہ احد کے موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما صحابہ کرام کے اس گروہ میں شامل تھے جنہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی۔ حضرت بلال غزوہ بدر سے لے کر غزوہ تبوک تک ہر جنگ میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ رہے۔ جنگ کے دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ذمہ داری منظم کی ہوتی تھی۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہما تمام مشہور غزوات میں شریک تھے۔ غزوہ بدر میں انہوں نے امیہ بن خلف کو تحقیق کیا جو اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا، اور خود ان کی اظہار ثانیوں میں بھی اس کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ نذیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال پرملال کے بعد مدینہ میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا دل نہیں لگتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ملک شام میں جو اسلامی فوج رومیوں کے خلاف برسر پیکار ہے اس میں شامل ہو کر وہیں چلا جائے، اور باقی زندگی ان سپاہیوں کے شانہ بشانہ اللہ کے دین کی سربلندی میں گزار دی جائے۔ چنانچہ اس بارے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنی تیاری مکمل کر لی، لیکن بعض صحابہ نے آپ کو منع کیا اور اصرار کیا کہ بلال آپ ہمیں چھوڑ کر مت جائیے، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہما چاہتے تھے کہ آپ وہاں چلے جائیں۔ دونوں جانب سے اصرار و انکار کا سلسلہ چلتا رہا۔ بالآخر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ اگر آپ مجھے اس وجہ سے اجازت نہیں دے رہے کہ آپ نے مجھے مکہ سے امیہ سے خرید کر آزاد کیا تھا تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نے مجھے محض اللہ کی رضا کی خاطر آزاد کیا تھا تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ مجھے جانے کی اجازت دے دیجیے۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہما شام منتقل ہو گئے اور وہاں اسلامی لشکر میں شامل ہو کر اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر جد و جہد میں مشغول ہو گئے۔ آپ شامی مہمات میں شریک رہے اور بیت المقدس کے سفر میں بھی آپ لشکر کے ہم رکاب تھے۔ ایک دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے آذان دینے کی فرمائش کی گئی تو بولے کہ گویا میں عہد کر چکا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کے لیے آذان نہ دوں گا، لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی خواہش پوری کر دوں۔ یہ کہہ کر آپ نے آذان کے لیے آواز بلند کی اور تمام مجمع بےتاب ہو گیا۔ تمام لوگ اس قدر روئے کہ ان کی ہچکی بن گئی۔ حضرت ابو عبیدہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی بے اختیار رو پڑے۔ غرض سب کے سامنے عہد نبوت کا نقشہ کھنچ گیا اور تمام سامعین نے ایک خاص کیفیت محسوس کی۔ حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ملک شام کی سرسبز و شاداب زمین پسند آ گئی تھی۔ انہوں نے خلیفہ سے درخواست کی کہ ان کو اور ان کے اسلامی بھائی حضرت ابو دریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یہاں مستقل سکونت کی اجازت دی جائے، اور پھر وہیں مستقل سکونت اختیار کر لی، اور حضرت ابو الدرداء انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے خاندان سے جو پہلے ہی یہاں کر آباد ہو گیا تھا رشتہ و مناقیت کے سلسلہ جنباتی فرماتے ہوئے کہا، ہم دونوں کافر تھے، خدا نے ہماری ہدایت کی، ہم غلام تھے اور اس نے آزاد کرایا، ہم محتاج تھے، اس نے مالدار بنایا، اب ہم تمہارے خاندان سے پیوستہ ہونے کی آرزو رکھتے ہیں، اگر تم رشتہ ازدواج سے یہ آرزو پوری کرو گے تو خدا کا شکر ہے، ورنہ کوئی شکایت نہیں۔ اسلام نے کالے، گورے، حبشی اور عربی کی تفریق مٹا دی تھی۔ انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نہایت خوشی کے ساتھ ان کے اس پیغام کو لبیک کہا اور اپنی لڑکیوں سے شادی کر دی۔ جب آقا دو جہان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ہوا
تو حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے شہر مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کر لیا اور فرمایا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب میرا مدینے میں رہنے کو دل نہیں کرتا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما شام کے شہر حلب میں چلے گئے۔ تقریباً 6 ماہ بعد خواب میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، تو نے ہمیں ملنا ہی چھوڑ دیا، کیا ہماری ملاقات کو تیرا جی نہیں چاہتا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہما خواب سے بیدار ہوئے تو فوراً اونٹنی پر سوار ہو کر لبیک یا سیدی، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہوئے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے مسجد نبوی میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈا، کبھی مسجد میں تلاش کرتے، کبھی حجروں میں۔ جب حضور کو نہ پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور پر سر رکھ کر رونا شروع کر دیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا کہ آ کر مل جاؤ، غلام حلب سے حاضر ہے۔ یہ کہہ کر بے ہوش ہو گئے اور مزار پر انوار کے پاس گر پڑے۔ کافی دیر بعد ہوش آیا، اتنے میں سارے مدینے میں اطلاع ہو گئی کہ مؤذن رسول حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہما آگے ہیں۔ مدینہ طیبہ کے بوڑھے، جوان، مرد، عورتیں اور بچے اکٹھے ہو گئے اور عرض کی، ایک دفعہ وہ اذان سنا دیجئے جو محبوب خدا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سناتے تھے۔ آپ نے فرمایا، میں معذرت خواہ ہوں، میں جب اذان پڑھتا ہوں تو اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا تھا، اب کسے دیکھوں گا؟ ناظرین، حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہما کی سیرت کے متعلق اس ویڈیو سیریز کی دوسری ویڈیو میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی دلچسپ اور علم سے بھرپور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نے